بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط. دیکھو یہ نہیں کہا ہم نے وہ باتیں سکھائی جو تم نے جانتے تو علم دیا نہیں دیا ایسے پکڑتے ہیں. بہرحال یہ تو لمبی بات ہو جائے گی، نہ ہی ہمارا موضوع یہ ہے. ہمارا موضوع ہے اللہ کی پہچان. تو اللہ وحدہ لا شریک نے جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ اللہ وہ ہے جس نے کہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا. اور تھوڑا سا الگ ہو جائے، ادھر کو تھوڑا دور دور ہو کر بیٹھ جائے. کیا ارشاد فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا. اور کیا چیلنج کیا؟ کہا لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا. اللہ تعالیٰ کس کو ایڈریس کر رہا ہے؟ اس کو ایڈریس کر رہا ہے جو گھمنڈ کرتا ہے کہ میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں بہت بڑا سائنٹسٹ ہوں، میں آئی ایس ہوں، پی سی ایس ہوں، مجھے اتنی معلومات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ دن یاد کرو جب کہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا تھا، تم کو یہ پتا نہیں تھا کہ دودھ کیسے پیا جائے گا، منہ میں لگایا گیا. تم کو یہ پتا نہیں تھا کہ کربٹ کیسے لوگے، تم کو کربٹ بدل پائے گی. دودھ پینا تو دور کی بات ہے، کربٹ بدلنا معلوم نہیں تھا کہ کربٹ کیسے لوگ. آئی بات سمجھ میں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارا احسان مانو. کیسے؟ کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہارے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، ہم نے تمہارے کان بنائے، وَأَبْصَارَ تمہاری آنکھیں بنائیں. کان بنائے اور کیا بنایا؟ آنکھیں بنائیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی ترتیب بیان کی. آدمی سب سے پہلے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جس چیز سے سب سے پہلے وہ سیکھتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ آنکھ تو ابھی کھلتی بھی نہیں ہے، اس کان سے اس کو آواز آنے لگتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی نئی دنیا میں آ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ نئی دنیا میں آ گیا وہ سمجھتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، پھر ہم نے تمہارے کان بنائے، والابصار پھر آنکھیں بنائیں، والافئدۃ تو پھر تمہارا دل، دماغ، یہ سب بنایا. کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس رب کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک دم کلیئر کر دیا کہ جب اگر ہم تمہاری آنکھ نہیں بناتے، تم کانوں سے سنتے نہیں، تم دل سے سوچتے نہیں، تم دماغ سے سمجھتے نہیں، تو تم انجینئر کہاں سے بن جاتے؟ تم ڈاکٹر کہاں سے بن جاتے؟ تم پرائم منسٹر کہاں سے بن جاتے؟ کیونکہ تم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، سیکھتے ہی نہیں. تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان لوگوں کو ایڈریس کیا جو اپنے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا جانکار ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ دن یاد کرو کہ جب تم کو تمہارے رب نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا تھا، جب تم کچھ نہیں جانتے تھے. اور جانے کیسے؟ جب ہم نے تمہارے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارے دل بنائے، تمہارے دماغ بنائے. کس لیے؟ یہ سب کچھ کس لیے کیا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارا شکر ادا کر سکو. اللہ وحدہ لا شریک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہی تمہاری شکل بنائی. بھائی اللہ اگر ایک آنکھ کا بنا دیتا کوئی اس کو روک لیتا ہے؟ اللہ کیوں کہا کہ دیکھو مجھے پہچانو، مجھے جانو. جب تم اپنی آنکھوں پر تم نظر ڈالو تو پھر میرا شکر ادا کرو. جب تم کانوں سے کچھ سنو تو تم میرا شکر ادا کرو. جب تم آنکھوں سے کچھ دیکھو میرا شکر ادا کرو. جب تمہارے دماغ میں کوئی بات آئے تو میرا شکر ادا کرو. یہ سب میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم میرا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے کے لیے.
تو اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان قرآن کریم میں جب بھی ہم قرآن کریم کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو ہم دیکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کس انداز میں ہم کو سمجھاتا ہے، اپنی پہچان کس انداز میں بتاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے کہ جب تم کچھ نہیں جانتے تھے تو تمہارے وہ اعضا بنائے جس سے کہ تم اس دنیا میں تم نے سیکھنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے آدمی کان سے سیکھتا ہے، اس کو آوازیں آتی ہیں، اس کے بعد آنکھ کھلتی ہے، تب اس کو پتا چلتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کیسی دنیا ہے، کوئی میرے پاس آ رہا ہے، کوئی میرے پاس جا رہا ہے۔ پھر کان سے سیکھتا ہے، پھر آنکھ سے سیکھتا ہے، پھر دماغ میں کوئی باتیں رکھتا ہے، دل میں کوئی باتیں رکھتا ہے، پھر اس سے سیکھتا ہے۔ ان چیزوں سے سیکھا، اور یہ سب چیزیں اللہ وحدہ لا شریک نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم کو دیا وہی تمہارا رب ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی نے تمہاری آنکھیں بنائی ہیں، اسی نے تمہارے کان بنائے ہیں، اسی نے تمہارے دل بنائے ہیں، اسی نے تمہارے دماغ بنائے ہیں، وہی رب ہے۔ اس رب کو پہچان لو، اگر اس کو پہچان لیا تو تم کامیاب ہو، اور اس کو نہیں پہچانا، اسلام کا اصول بھی یہی ہے، آدمی کو کم سے کم آدمی اللہ کو جانتا ہو، اس کے رسول کو جانتا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو چیزیں، آدمی اللہ کا تعارف، رسول کا تعارف، اور دین اسلام کا تعارف، یہ تین تعارف جو ہیں ہر انسان کو ضروری ہے۔ تین چیزوں کو ضرور پہچانتا ہو ہر آدمی، کوئی بھی آدمی ہو، اور خصوصی طور پر مسلمان۔ اور مسلمان ہی اگر اللہ کو نہ پہچانے تو ایسے مسلمان ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں بہت جگہ اسی طرح سے اپنی پہچان بتائی۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے کہ تمہارے پاس رسولوں کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے پاس رسولوں کو بھیجا۔ کون ہے اللہ؟ جس نے تمہارے پاس رسولوں کو بھیجا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى۔ اللہ وہ ہے جس نے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ تمہارے پاس بھیجا، وَدِينِ الْحَقِّ، اور حق دین لے کر بھیجا۔ کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین سارے دینوں پر، سارے ادیان پر غالب ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو برا ہی لگے۔ ایک جگہ کہا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے۔ سمجھ رہے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی پہچان، قرآن کریم کو پڑھو، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو تو دیکھو کتنی پہچان اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی بتائی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم کو اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو پڑھ کر اس کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام، جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفائے کل عطا فرما، جو بھائی بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو روزگار عطا فرما، جو باروزگار ہیں اے اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام، جو لوگ مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، جو پریشانیوں میں ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو آسان کر دے۔ خصوصی طور پر آج کل جو ہمارے یہاں جو پوری دنیا میں یہ کرونا وائرس چل رہا ہے، اے اللہ اس وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرما، سارے مسلمانوں کو محفوظ فرما، بلکہ سارے دنیا کے انسانوں کو محفوظ فرما۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام، جو بھی بھائی اگر اس بیماری میں ملوث ہیں اے اللہ ان کو اس بیماری سے چھٹکارا دلا۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام، ہمارے ملک سے اس بیماری کو دور بھگا دے، پوری دنیا سے اللہ تو اس بیماری کو ہٹا دے۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام، جو ہمارے بھائی قید خانوں میں ہیں اللہ ان کو قید خانے سے رہائی دلا دے، جو بھائی ڈیٹینشن سینٹر میں رکھے ہیں اے اللہ ان کو اس سینٹر سے آزادی دلا دے۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام، جو اگر ہمارے بھائی قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں ان کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جو نبی کی سنتوں سے غافل ہیں، غفلت میں ہیں اے اللہ ان کو نبی کی سنتوں کو سمجھنے، ان کو پڑھنے، ان کو یاد کرنے اور اپنے سب ساتھیوں، دوستوں، رشتہ داروں، خاندان، گھر والوں کو بتانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم آت انفسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها وانت وليها ومولاها اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔